انشاءاللہ العزیز سورہ قاف اس کا تیسرا اور آخری رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ قاف ہمارا ترتیب کے حساب سے یہ سبق نمبر 116 ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ سبق نمبر 116۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل أواب حفیظ۔ یوم نقول لجہنم، جس دن ہم کہیں گے جہنم کے لیے، حل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے، وتقول هل من مزید، اور وہ جہنم کہے گی کیا اس کے علاوہ بھی ہیں، کوئی اور بھی ایسے افراد ہیں کہ جنہیں ابھی میرے اندر آنا ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب کر دی جائے گی جنت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، غیر بعید، وہ بالکل بھی دور نہیں ہوگی۔ یہ جو ہم نے ابھی کچھ آیتیں پڑھی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے بارے میں بات ارشاد فرمائی ہے۔ قیامت والے دن جس وقت جنتیوں اور جہنمیوں کے فیصلے ہو جائیں گے، جس نے جنت میں جانا ہے وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس نے جہنم میں جانا ہوگا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ یہاں تک کہ کچھ ایسے بھی افراد ہوں گے کہ جنہیں ان کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے
جہنم میں ڈالا تو جائے گا، لیکن بعد میں یا تو کسی کی سفارش کے ساتھ یا پھر اپنی سزا مکمل ہونے کے بعد ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ جب یہ سارا معاملہ طے ہو جائے گا کہ جس نے جہنم میں جانا ہے یا جہنم میں رہنا ہے وہ جہنم میں رہ جائے گا، اور جس نے جنت میں جانا ہے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک سوال جہنم سے کرے گا اور ایک سوال جنت سے بھی کرے گا۔ جہنم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا، یہ 30 نمبر آیت ہے۔ فرمایا کہ جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے حالم طلعت، کیا تو بھر گئی ہے، وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، اور جہنم کہے گی کچھ اور ہیں ابھی میرے اندر آنے کے لیے۔ معنی یہ کہ وہ جہنم جو ہے نا ابھی یہ بتائے گی کہ ابھی میں پوری طرح بھری نہیں ہوں، ابھی میرے اندر گنجائش ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا، اور وعدہ کیا ہے برا اللہ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا جہنم سے کہ ہم تجھے ضرور بھریں گے، یہ ہمارا تجھ سے وعدہ ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، کہ یقیناً میں ضرور بھروں گا جہنم کو، من الجنت والناس اجمعین، جنوں سے بھی اور انسانوں سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے اب جس نے جہنم میں جانا ہوگا وہ جہنم میں چلا جائے گا، لیکن جہنم میں ابھی گنجائش ہوگی، تو پھر اللہ اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے جہنم میں اپنا قدم مبارک رکھیں گے، اپنا قدم مبارک رکھیں گے۔ تو جب جہنم میں اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھیں گے تو بس اس کے ساتھ ہی نہ وہ جہنم ایسے جیسے بلبلا اٹھے گی اور وہ کہے گی قطن قطن قطن۔ کیا معنی ہے اس کا؟ بس بس بس، قطن قطن قطن، کیا معنی ہے اس کا؟ بس بس بس، جیسے ہم نہیں کہتے اپنی زبان میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنم کو اللہ اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے، جب بھرنے کے لیے اس میں اپنا قدم مبارک رکھے گا تو تب جا کر وہ جہنم بھر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب میرے بھائیوں، جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا تو اس کے بعد آگے کوئی بحث کی گنجائش رہتی ہے کہ اب بندہ اس پر بحث کرے
کہ جی یہ کیا جی اللہ کا قدم اور پھر جہنم میں اللہ قدم رکھے گا، اور یہ کیا مسئلہ جی، یہ تو عجیب عجیب حدیثیں ہیں جی ہم نے۔ میرے بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے لبوں سے یہ بات نکلی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ ایک مومن کا عقیدہ ہے کہ صدق اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول جو فرماتے ہیں وہ سچ فرماتے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، بھلا اللہ سے زیادہ بات کوئی سچی کرنے والا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی وحی کے بغیر بولتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ یہی سوال جنت سے بھی کرے گا۔ کس سے؟ جنت سے بھی پوچھے گا، بتا تو بھر گئی ہے؟ تو جنت کہے گی نہیں یا اللہ، ابھی تو میرے اندر بڑی جگہ باقی ہے، بڑی جگہ بھی باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جنت کو بھرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ اس وقت ایک نئی مخلوق پیدا کر کے اس کو اللہ جنت میں داخل کرے گا اور جنت کو بھی بھر دے گا۔ تو بات سمجھ آ گئی نا؟ تو گویا جہنم کو بھرنے کا بھی اللہ کا وعدہ ہے اور جنت کو بھرنے کا بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اللہ جہنم سے بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا اور جنت سے بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ فرمایا یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، تو وہ کیا کہے گی کہ کوئی اور ہے تو وہ بھی لاؤ میرے اندر۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت کو متقین کے قریب کر دیا جائے گا، غیر بعید، وہ بالکل بھی دور نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یعنی جنت میں جانے کے لیے کوئی لمبے چوڑے سفر نہیں، کوئی بہت بڑا پینڈا نہیں کرنا پڑے گا۔ فرمایا جس کا یہ فیصلہ ہو جائے گا نا کہ اس نے جنت میں جانا ہے، جنت کو خود اس کے قریب کر دیا جائے گا، جنت کو اس کے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی جنت میں چلا جائے گا نا، آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے کہ یہاں پر مختلف نئی آبادیاں اور ٹاؤن اور کالونیاں جب بنتی ہیں تو وہاں پر سارا وہ یعنی میپ اور سارا اس کی گائیڈ لائن دی ہوتی ہے کہ جی اتنے نمبر سے لے کر مکان نمبر اتنا اس لائن میں آئے گا، اور یہ جناب سیکٹر فلاں ہے، یہ سیکٹر فلاں ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی جنت میں جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں اس کے جنتی مکان کا ایڈریس اللہ خود فیڈ کر دے گا، اور انسان ایسے بے دھڑک جاتا جائے گا اپنے اس مکان میں کہ اس کو کوئی کسی سے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا، بس ایسے بندہ۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری مثال دی، فرمایا تم اپنے دنیا کے مکان میں جب جاتے ہو تو کسی سے پوچھتے ہو میں اپنے گھر جا رہا ہوں، میرا گھر کدھر ہے؟ فرمایا جس طرح تم اپنے دنیا کے مکان کو خوب پہچانتے ہو نا، اس سے کہیں زیادہ اپنے بہشت کے مکان کو پہچانو گے۔ فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ ہے وہ جو تم وعدہ کیے جاتے تھے، لِكُلِّ أَوَّابٍ، ہر اس شخص کے لیے جو بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے،
کس کی طرف رجوع کرنے والا ہے؟ اللہ کی طرف۔ حفیظ، اور وہ حفاظت کرنے والا ہے۔ کس کی حفاظت کرنے والا ہے؟ اللہ رب العزت کے جو احکام اور تعلیمات ہیں ان کی پوری پوری حفاظت کرنے والا ہے، ان پر عمل کرنے والا ہے۔ فرمایا اس کے لیے یہ سارا کچھ ہے، یہ جنت اور جنت کا قریب ہو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، بھلا کون سی؟ صلاۃ الکسوف۔ صلاۃ الکسوف، یہ ذرا بہت کم نام ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ نماز پنجگانہ کے نام یاد ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یا پھر ہمیں نماز عید، نماز جمعہ، یہ کچھ نام یاد ہیں، لیکن یہ نماز جنازہ، لیکن یہ نماز بھی ایک باقاعدہ نماز ہے اور احادیث میں ثابت ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ صلاۃ الکسوف، اور اس کا دوسرا نام ہے صلاۃ الخسوف۔ ایک ہے کسوف کاف کے ساتھ اور ایک ہے خسوف خا کے ساتھ۔ اس کا معنی کیا ہے کہ جب سورج کو گرہن لگتا ہے نا، سورج کو، تو اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الکسوف کہا جاتا ہے، اور جب چاند کو گرہن لگے پھر اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے صلاۃ الخسوف کہا جاتا ہے۔ صلاۃ الخسوف۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صلاۃ الکسوف پڑھا رہے تھے، یعنی سورج گرہن کی نماز۔ تو پڑھاتے پڑھاتے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے تھے نا، تو آپ یکدم ایسے آگے ہوئے۔ تو جب آگے ہوئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر آ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے اپنی قرات شروع کر دی، اور پھر اپنی جگہ سے پیچھے ہٹے، اور تھوڑی دیر کے بعد ہی پھر اپنی جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو صحابہ نے جب دیکھا تو آپ نے بعد میں صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، آج آپ نے نماز میں نا کچھ ایسا کام کیا ہے جو پہلے کبھی نہیں کیا تھا، کہ ایک دفعہ آگے ہوئے، پھر ایک دفعہ پیچھے ہوئے، پھر اپنی جگہ پر آگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بات اس طرح ہوئی کہ جب میں آگے بڑھا تھا نا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے نا جنت کو میرے سامنے کیا تھا، اور میں آگے بڑھ کر جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ، ایک گچھا پکڑنے لگا تھا، لیکن پھر مجھے کہہ دیا گیا کہ نہیں، یہ جنت کا پھل ہے، یہ آپ جنت میں آ کر ہی کھائیں گے۔ تو پھر میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ پھر فرمایا کہ جب میں پیچھے ہٹا تھا نا، تو اس وقت اللہ نے جہنم کو میرے سامنے کیا تھا، اور جہنم کی وہ جو تپش تھی نا، اس کی وجہ سے میں ذرا اپنی جگہ سے پیچھے ہٹا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں وہ جنت کے پھلوں کا وہ ایک گچھا میں وہاں سے پکڑ لیتا، فرمایا میں تمہیں دیتا، تم کھاتے رہتے قیامت تک، اس کو تم ختم نہیں کر سکتے۔ اس نے ختم ہونا ہی نہیں تھا، اس نے ختم ہونا ہی نہیں تھا۔ فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈر گیا رحمان سے بن دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور آیا وہ ایک رجوع کرنے والے دل کے ساتھ۔ کیسے دل کے ساتھ؟ رجوع کرنے والے۔ ایک ہے بے پرواہ قسم کا دل، لا ابالی قسم کا دل، جسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، سمجھے نا؟ اور ایک ہے کہ اس سے ذرا غلطی ہو جائے، کبھی کوئی خطا ہو جائے، کبھی کوئی اونچ نیچ ہو جائے، فوراً اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ ایک یہ دل ہے، سمجھے نا؟ تو فرمایا ادخلوها بسلام
ان سے کہا جائے گا تم داخل ہو جاؤ اس جنت میں بے سلام، سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، یہ ہے ہمیشگی کا دن، یہ ہے ہمیشگی کا دن، اب یہاں سے تم نے کبھی نہیں نکلنا۔ اللہ، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا تو اس وقت ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اب تم نے یہاں ہمیشہ تندرست رہنا ہے، کبھی بیمار نہیں ہونا، تم نے یہاں پر اب ہمیشہ جوان رہنا ہے، کبھی بوڑھے نہیں ہونا، اور تم نے یہاں پر ہمیشہ زندہ رہنا ہے، کبھی مرنا نہیں ہے۔ اب یہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت دے دی گئی، یوم الخلود، ہمیشگی کا دن۔ لہم ما یشاءون فیہا، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ اس میں چاہیں گے، جو وہ اس میں، اللہ اکبر، جو وہ اس میں چاہیں گے، جو وہ چاہیں گے، اللہ اکبر۔ ہماری جماعت کے ایک بڑے بزرگ تھے اور ان کی بات مجھے کبھی بڑی یاد آتی ہے کہ وہ اپنی ایک لے میں ایک بات کہا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر کسی انسان کی ہر خواہش پوری ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ ہر خواہش، ہر تمنا، یہ سارے جو ہے نا، یہ کیا نام ہے، عامل، نجومی، انہوں نے دیواریں بھری ہوئی ہیں، وہ تمنا ہی کیا جو پوری نہ ہو، بھری ہوئی ہیں نا دکانیں، دیواریں جناب بھری ہوئی، ہر خواہش پوری ہو۔ اچھا، انہوں نے چونکہ زیادہ تر عورتوں کو پھانسنا ہوتا ہے، زیادہ تر ان کو قابو کرنا ہوتا ہے، اور عورتیں یہ چونکہ اعتقادی اعتبار سے مردوں سے زیادہ کمزور ہوتی ہیں، تو ان کے اوپر انہوں نے زیادہ پھائی لگانی ہوتی ہے، لہذا جناب اب ان کو خوش کرنے کے لیے مثلا شوہر کو قابو میں لانا، شوہر کو، یعنی شوہر کو قابو کرنا ہے نا، تے ساڈے کو لاؤ، اسی تو انہوں گر دساں گے، اسی تو انہوں مطلب ہے شوہر کو قابو میں لانا، سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں، دیکھو کیسے کیسے نعرے، تو میری بات سمجھے ہے نا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سارا فراڈ ہے، سارا ہی فراڈ، سمجھے نا؟ دنیا کے اندر بڑے سے بڑا امیر بھی ہو، دولت مند بھی ہو، ساہوکار بھی ہو، بادشاہ بھی ہو، کوئی بڑے سے بڑے عہدے پر بھی ہونا، لیکن ہر تمنا بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، ہر تمنا بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، اور ضرورتیں جو ہوتی ہیں وہ غریبوں کی بھی پوری ہو جاتی، سمجھ آئی نا بات کی؟ اچھا، تو وہ فرمایا کرتے تھے، وہ جو بزرگ ہیں وہ آپ جانتے ہیں، حافظ یحییٰ میر محمدی رحمت اللہ علیہ، یہ بھائی پھیرو والے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ صرف جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان کی ہر تمنا پوری ہو۔ کیا ہوگی؟ ہر تمنا پوری ہوگی، اللہ۔ اچھا، اب ان کا ایک بڑا پیارا جملہ ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ اللہ کہندا ہے او بندیا دنیا تے تو میریاں من لے، تے جدو تو میرے کو لائیں گا پھر میں ساریاں تیریاں مننا گا۔ اے مطلب ایک جملہ ہے نا سمجھانے کے لیے، اور بات بھی ٹھیک ہے کہ بندیا دنیا تے تو میریاں مان لے، تے جدو تو آئے گا نا میرے کول تے پھر میں ساریاں تیریاں مننا گا، اللہ۔ تو غور فرمائے، لہم ما یشاؤون، ان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہیں گے، فیہا، اس میں،
وَلَدَيْنَا مزید، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ فرمایا ایک تو وہ ہے نا جو تم چاہو گے، جو تم مانگو گے، وہ تو تمہیں ملے گا ہی ملے گا۔ فرمایا ہم اپنے پاس سے بھی تمہیں کچھ دیں گے جس کی تمہیں توقع بھی نہیں ہوگی، جو تم نہیں، فرمایا ہم اپنی طرف سے دیں گے۔ اللہ، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ مزید کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، وہاں کی نعمتیں، وہاں کے پھل، وہاں کی ساری مہمان نوازیاں اب وہ وہاں پر لیں گے، اور پھر اس وقت بڑے مزے سے زندگی گزر رہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ان جنتیوں سے پوچھے گا، ہاں میرے جنتی مہمانوں کوئی اور تمہاری خواہش، کوئی اور ڈیمانڈ بتاؤ؟ تو جنتی کہیں گے یا اللہ اب کیا چاہیے، ماشاءاللہ مزے کی زندگی ہے، محلات ہیں، اور پھر یہ کوٹھیاں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، یا اللہ اب تو کوئی چیز کوئی ہمیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب میں تمہیں ایک ایسی چیز دینا چاہتا ہوں کہ جو ابھی تک میں نے تمہیں نہیں دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ وہ کیا چیز دے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ سارے پردے پیچھے ہٹا کر اپنا دیدار کروائے گا۔ اور پتہ ہے کتنے پردے ہیں مخلوق اور خالق کے درمیان؟ 50,000 پردے ہیں جو خالق اور مخلوق کے درمیان اس وقت حائل ہیں۔ قیامت کے دن پھر اللہ ان پردوں کو پیچھے ہٹا دے۔ فرمایا کہ وَلَدَيْنَا مزید، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنے ہی ہم نے ہلاک کر دیے ان سے پہلے، یعنی کئی زمانوں کے لوگ۔ کیا میں نے ترجمہ کیا؟ کئی زمانے، زمانہ ہے نا زمانہ۔ اب زمانہ اس سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ 100 سال کو ایک صدی کہتے ہیں، اور اس کو بھی ایک قرن کہتے ہیں۔ 100 سال کو ایک کیا کہتے ہیں؟ قرن، کیونکہ ایک 100 سال کے بعد تقریباً زمانہ پلٹ جاتا ہے، پچھلی ساری نسل چلی جاتی ہے، اگلی نئی نسل آ جاتی ہے۔ اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا، عشاء کی نماز آپ نے بڑی لیٹ پڑھائی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا میرے صحابہ میری بات غور سے سننا، اس وقت دنیا میں جتنے انسان موجود ہیں ٹھیک 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ 100 سال کے بعد ویسے ہو جاتی ہے، کسی وقت ایک بندے کی عمر 113 سال، 15 سال، 17 سال ہو جاتی ہے۔ ابھی ہمارے پیپلز کالونی میں یہ 2-3 ماہ پہلے ایک بزرگ فوت ہوئے ہیں، اب ان کی عمر 117 سال تھی۔ مطلب یہ ریئر کیس ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ ایک شخص بھی زندہ نہیں ہو، اور واقعی ایسا۔ تو قرن کا معنی کیا ہے؟ زمانہ، یعنی ایک صدی۔ قرن کا معنی ایک باقاعدہ زمانہ، چونکہ ایک صدی کے بعد تقریباً سارے کی ساری نسل اور ساری کی ساری وہ ایک پود جو ہوتی ہے نا وہ بدل جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بڑا مشہور حدیث فرمان ہے، آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، خیر القرون، کہ سارے زمانوں میں سے جو بہترین زمانہ ہے وہ میرا زمانہ ہے۔ سارے زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر میرے زمانے کے بعد آگے میرے صحابہ کا زمانہ، فرمایا اس کے بعد پھر آگے تابعین کا زمانہ، پھر ان کے بعد آگے تبع تابعین کا زمانہ۔ تو بہرحال قرن کا معنی کیا ہوا؟ زمانہ۔ قرن کا معنی کیا ہے؟ زمانہ۔ خیر القرون قرنی،
تو فرمایا ہم نے، اچھا قرن کا ایک معنی سینگ بھی ہوتا ہے، قرن کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ سینگ، سینگ کو بھی قرن کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الکہف میں ایک بادشاہ کا واقعہ بیان کیا، اور اس بادشاہ کا نام کیا ہے؟ ذوالقرنین، ذوالقرنین۔ تو اس کو ذوالقرنین کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ وہ اس کا ایک تاج تھا، اور اس تاج کے اوپر اس نے 2 سینگ بنوائے ہوتے تھے، اور وہ تاج پہنتا تھا، اس لیے اس کا نام ہی پھر پڑ گیا ذوالقرنین، 2 سینگوں والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ جب زندہ، تو ایک دفعہ نا بیت اللہ کے اندر ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا، اور اس میں دیواریں کچھ گر گئیں، تو اس وقت بیت اللہ کے اندر 2 سینگ پڑے ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس مینڈے کے سینگ ہیں جو مینڈا جناب اسماعیل کی جگہ پہ ذبح ہوا تھا، اس مینڈے کے سینگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بیت اللہ میں پڑے ہوئے تھے، لیکن بعد میں پھر وہ گم ہو گئے، پتہ نہیں کون وہاں سے اٹھا کے لے گیا، بڑا تلاش کیا گیا، پھر وہ بعد میں نہیں ملے۔ وہ 2 سینگ جو تھے نا وہ بیت اللہ میں موجود تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 سینگ، آپ نے فرمایا یہ 2 قرن، یہ کون سے ہیں؟ یہ اس مینڈے کے 2 قرن ہیں کہ جو جناب اسماعیل کی جگہ پہ ذبح ہوئے۔ تو قرن کا ایک معنی ہو گیا زمانہ، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ سینگ۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج طلوع ہو رہا ہو اور جب غروب ہو رہا ہو نا تو اس وقت نماز نہ پڑھا کرو۔ کیوں بھلا؟ وجہ کیا بیان کی؟ فرمایا اس لیے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو، غروب ہو رہا ہو، تو اس وقت شیطان آ کر نا اپنے دونوں سینگ سامنے کر دیتا ہے۔ فرمایا سورج جو ہے شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، تو لہٰذا اس وقت تم اگر نماز پڑھو گے تو اس وقت شیطان آگے اپنے سینگ کر دیتا ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز نہ پڑھا۔ فرمایا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ہم نے کتنے ہی ان سے پہلے وہ زمانے کے لوگ ہم نے ہلاک کر دیے، ہم أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، وہ ان سے زیادہ تھے پکڑ میں، یعنی ان کی گرپ اور ان کی گرفت جو تھی وہ ان مکے والوں سے زیادہ تھی۔ مکے والوں کے پاس تو اتنی گرپ نہیں ہے، ان کے پاس تو اتنی سختی نہیں ہے جتنی ان کی یعنی کہ گرفت مضبوط تھی۔ فرمایا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، تو انہوں نے شہروں کے اندر پھر کیا کیا؟ انہوں نے سرنگیں بنائی، نقب زنی کیا کی؟ انہوں نے سرنگیں بنائی۔ حل من محیص، پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر انہیں کوئی جائے پناہ ملی؟ پھر وہ ساری سرنگیں اور ساری ان کے حفاظتی اقدامات اور سارے قلعے اور سب کچھ پھر وہ بالکل ہی بیکار ثابت ہوا۔ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر یہ سارے دنیا کے جو انتظامات ہوتے ہیں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، آج بھی دیکھ لیں کتنے راڈار ہیں، کتنے آلات ہیں جو آج موسم کا حال معلوم کرنے کے لیے، آنے والا موسم جی اتنے دنوں کے بعد بارش ہوگی، آندھی آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور پھر جناب زلزلہ آئے گا، ہر ایک کے لیے آلات موجود ہیں، لیکن جب زلزلے آ جاتے ہیں تو پھر سارے آلات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ فرمایا ان فی ذالک لذکریٰ، بے شک اس میں یقیناً نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، اس کے لیے کہ جس کے پاس دل ہے۔
اب کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس دل نہ ہو؟ بھئی ہر ایک کے سینے میں دل ہے، لیکن یہاں کیا معنی ہے کہ جس کے پاس دل ہے؟ یعنی یہاں دل ہے کا معنی یہ ہے کہ جو اپنے دل کو حاضر کر کے اور پوری توجہ کے ساتھ وہ عبادت میں مگن ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بندہ کھڑا کہیں ہے اور اس کے خیالات کہیں اور پہنچے ہوئے ہیں. یہ غیر حاضر دل. یہ کیا ہے؟ غیر حاضر دل ہے. حاضر دل فرمایا لمن کان لہ قلب. اللہ اکبر. وہ ہے نا کہ میں جو کبھی سر بسجدہ ہوا، میں جو کبھی سر بسجدہ ہوا. یہ اقبال کی وہ ایک بڑی مشہور نظم ہے. کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. یہ اقبال کی بڑی معروف ایک نظم ہے. تو اس نظم کے اندر وہ ایک یہ بات کہتا ہے کہ میں جو کبھی سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ کہ تیرا دل تو ہے وہ تو بتوں کا پجاری ہے، تیرے دل نے تو کہیں اور لگا رکھی ہے. تو فرمایا لمن کان لہ قلب، کہ جس کے پاس دل ہے، مانا کہ جس کا دل اللہ کے لیے خاص ہے. اس نے اپنے دل کے اندر غیر اللہ کو نہیں بسایا اور پھر وہ اپنے دل کو حاضر کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، غافل دل کے ساتھ نہیں. فرمایا او القى السمع، یا وہ غور سے بات سنتا ہے، وہو شہید، اور وہ وہاں موجود بھی ہوتا ہے. اللہ اکبر. وہ آپ نے ایک نعت سنی ہے نا، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. میں یہاں ہوں میرا دل، وہ ہر وقت دل مدینے بھیجتا رہتا ہے. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اس کو جو ان دونوں کے درمیان ہے. جب یہ تین لفظ آ جائے نا، السماوات اور الارض اور وما بینہما، تو اس سے مراد ہوتی ہے ساری کائنات. اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ پوری کائنات، پوری کائنات. فرمایا جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں. کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں. اور پھر ان 6 دنوں کی باقاعدہ تفصیل موجود ہے سورہ حامیم السجدہ میں. فرمایا پہلے 2 دنوں کے اندر ہم نے زمین بنائی، اور اس کے بعد پھر 2 دنوں میں ہم نے آسمان بنائے، اور پھر جو 5واں اور 6ٹا دن تھا یعنی بعد والے 2 دن، ان 2 دنوں میں ہم نے زمین کی ساری سیٹنگ ویٹنگ کی. زمین کے اندر ہم نے خزانے رکھے، ان میں معدنیات رکھی، ہم نے ان کے اندر قدرتی وسائل پیدا کیے. یہ ساری زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں، اس میں سونا ہے، اس میں لوہا ہے، اس میں پیتل ہے، اس میں چاندی ہے، اس میں یعنی یہ جتنی دھاتیں ہیں، اور اس میں نمک ہے، اس میں گیس ہے. یہ سارا کچھ اللہ نے کتنے بعد والے 2 دنوں میں. پھر اس میں پہاڑ گاڑے. تو کل کتنے دن ہو گئے؟ پہلے 2 دنوں میں زمین کو بنایا، بس سمجھے نا، اور اس کے بعد اگلے 2 دنوں میں آسمان، اور بعد والے 2 دنوں میں زمین کی سیٹنگ. تو زمین کے اوپر کل کتنے دن لگے؟ 4 دن. آسمانوں پر 2 دن اور زمین پر 4 دن. فرمایا کہ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، وما مسنا من لغوب، اللہ نے فرمایا کہ ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی.
تو بات سمجھے ہے نا. یہودیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 6 دنوں میں اللہ نے کائنات بنا لی نا تو پھر اللہ تھک گیا تو اللہ نے پھر 7ویں دن ریسٹ کیا. یہ یہودیوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بے ایمانی کا پول یہاں کھولا کہ تم نے اپنے پاس سے اس کتاب کے اندر تحریف کی ہے, یہ جملہ ایڈ کیا ہے, میں تو بالکل نہیں تھکا تھا. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ, ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی, ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. اللہ اکبر. قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے سورہ البقرہ, معروف آیت ہے, یعنی جس کو کہتے ہیں آیت الکرسی, اور اس کے آخر میں کیا ہے؟ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا, اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی نگرانی. یعنی اللہ تعالیٰ اس کائنات کی نگرانی کر رہا ہے, آسمان زمین کی, اور اللہ تھکتا نہیں ہے. ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا افعینا بالخلق الاول, یہ بتاؤ کہ کیا ہم تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر کے تھک گئے اور ہم اب تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ تو فرمایا تھکاوٹ جو ہے نا وہ تو اللہ کے لیے ہے ہی نہیں, تھکاوٹ ایک کمزوری ہے, اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے. بات سمجھ آئی نا؟ اللہ ہر اچھا پہلے تھکاوٹ ہوتی ہے نا, تھکاوٹ کے ساتھ ہی بندہ اونگنے لگ جاتا ہے, اور اونگنے کے بعد نیند آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ نیند, نہ اونگ, نہ تھکاوٹ. فرمایا وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, تو جو وہ باتیں کرتے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے. کیا کیجئے؟ وہ کبھی آپ کو کاہن کہتے ہیں, کبھی آپ کو مجنون کہتے ہیں, کبھی شاعر کہتے ہیں, کبھی ساحر کہتے ہیں, کبھی مسحور کہتے ہیں, اور کبھی نام بگاڑ کر محمد سے مذمم کہتے ہیں. فرمایا یہ جتنی بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس پہ صبر کرنا. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ, اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر. اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی کیا کر. اگر یہاں توجہ دیں نا تو میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو عرض کروں کہ تسبیح کیا ہوتی ہے. تسبیح, تسبیح کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا. اور پاکی کس سے بیان کرنا؟ ہر اس وصف سے, ہر اس چیز سے کہ جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے, اس سے پاکی بیان کرنا. یہ کیا ہے؟ تسبیح. اور اس کا اظہار کن لفظوں سے ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. اس کا اظہار کس لفظ سے ہوتا ہے؟ اس کے مقابلے میں ایک لفظ ہے تحمید. تحمید کا معنی ہوتا ہے اللہ کی حمد بیان کرنا. اور اس کا معنی کیا ہے؟ کہ ہر اس چیز کو اللہ کے لیے بیان کرنا جو اللہ کے شایان شان ہے. جو اللہ کے شایان شان ہے اس کو اللہ کے لیے بیان کرنا. مثلا اللہ اس پوری کائنات کا خالق ہے, وہی اس پوری کائنات کا رازق ہے, وہی اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے, وہی اکیلا اس پوری کائنات میں عبادت کا حقدار ہے, وہی نظر و نیاز کے لائق ہے, وہی رکوع سجدے کے لائق ہے, وہی اس پوری کائنات میں لوگوں کو بیٹے بیٹیاں دینے والا ہے, وہی لوگوں کی گود ہری کرنے والا ہے, وہی لوگوں کے کام سنوارنے والا ہے. تو یہ ساری چیزیں کس کے لائق ہیں؟ صرف اللہ کے لائق. اس کو کہتے ہیں تحمید. اور تحمید کا اظہار کس سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ. تسبیح کا اظہار کس سے ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. اور تحمید کا اظہار کس سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ.
فرمایا کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، کہ طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے آپ کیا کریں؟ اپنے رب کی اللہ اکبر۔ اچھا، ایک دفعہ نا صحابہ نے پوچھ لیا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول وہاں اتنی دنیا ہوگی تو اللہ کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ فرمایا کہ اللہ کو دیکھنا کوئی مشکل نہیں، جب سورج چڑھا ہوا ہو اور کوئی بادل نہ ہو تو بتاؤ اس کو دیکھنا میں کوئی دقت آتی ہے؟ نہیں۔ فرمایا اسی طرح جب چاند چمک رہا ہو اور رات بالکل مطلع صاف ہو تو چاند کو دیکھنے میں، اور چاند بھی 14ویں کا، کوئی تمہیں مشقت ہوتی ہے؟ نہیں۔ فرمایا بالکل ایسے ہی تم اللہ کو دیکھ سکو۔ آپ نے فرمایا ہاں، اپنے رب کے دیدار کو مزید آسان بنانا چاہتے ہو نا تو 2 نمازوں کا زیادہ تر اہتمام بڑے خاص طور پر کیا کرو۔ ایک اس نماز کا جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہے، اور ایک اس نماز کا جو سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہے۔ وہ کون سی 2 نمازیں ہیں؟ سورج طلوع ہونے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ فجر۔ اور سورج غروب ہونے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے ان دونوں نمازوں میں فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے، فجر اور عصر۔ فرمایا کہ قبل طلوع الشمس و قبل الغروب ومن اللیل، اور رات کے وقت بھی فسبحہ وادبار السجود، اس کی تسبیح بیان کرے، رات کے وقت بھی اس کی تسبیح بیان کرے۔ مطلب کیا؟ تہجد پڑھے۔ فرمایا وادبار السجود، اور سجدوں کے بعد بھی، سجدوں کے بعد اذکار کریں، یعنی نماز کے بعد۔ یہ آپ پڑھتے ہیں نا اکثر نمازوں میں، وہ کیلنڈر لگے ہوتے ہیں اذکار بعد الصلاۃ، نمازوں کے بعد کے اذکار، سمجھے نا؟ حدیث میں آتا ہے جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد سورہ آیت الکرسی پڑھتا ہے نا، لو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، صرف موت کا فاصلہ۔ اور آپ نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیتا ہے، اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف کر دیتا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ ہے ادبار السجود، سجدوں کے بعد یعنی نمازوں کے بعد۔ وسط میں یوم یناد المناد، اور غور سے سنیے جب آواز دے گا ایک آواز دینے والا، من مکان قریب، قریب کی جگہ سے، اور یہاں آواز دینے والے سے مراد ہے اسرافیل۔ اور جب وہ سور پھونکے گا تو ہر ایک شخص تک وہ سور کی آواز ایسے جائے گی جیسے بالکل قریب ہمیں کوئی سور پھونک رہا ہے۔ فرمایا یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن وہ سنیں گے اس پکار کو، اس چیخ کو حق کے ساتھ۔ ذالک یوم الخروج، یہ ہے قبروں سے نکلنے کا دن، یہ ہے قبروں سے، اور سب سے پہلے قبر سے کون باہر آئیں گے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا انا نحن نحیی ونمیت وإلینا المصیر، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری طرف ہی لوٹنا۔ کوئی بات آپ سمجھے میرے بھائیو؟ زندہ کرنا، مارنا، یہ کس کے اختیارات میں ہے؟ اللہ کے اختیار۔ سورہ آل عمران کی وہ بڑی معروف آیت ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اللہ۔ اور اگلی آیت، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ اللہ۔ تو یہ مردوں کو زندہ کرنا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔
یہاں یہ جو داستانیں بنی ہوئی ہیں نا 12 سال کے بعد وہ جناب بیڑا کنارے لگا دیا، بارات جو ہے نا وہ ڈوبی ہوئی تار دی، اور پھر یہ سارا فراڈ ہے، یہ سب افسانے ہیں، کہانیاں۔ میری بات آپ سمجھیں؟ اللہ، آپ میں سے شاید کسی کو یاد ہو کہ ادھر کراچی کے اندر ایک ذاکر تھا، اس کا نام تھا ضمیر جعفری۔ کیا نام تھا؟ ضمیر جعفری، اور اس کو عرف عام میں لڈن شاہ کہتے تھے۔ کیا؟ لڈن شاہ، اس کا عرف عام نام تھا، لڈن شاہ۔ اچھا، وہ ایک دفعہ کہتا ہے کہ ہمارے نا جی ایک محلے کے اندر ایک عورت تھی، اس کا ساتھ بیٹا تھا، تو وہ کربلا میں گئے۔ تو جب کربلا میں گئے نا تو وہ بیٹا بیمار تھا، تو وہ شفا کے لیے لے کے گئی تھی، تو میں وہاں جاؤں گی، حاضری دوں گی، اور پھر یہ میرا بیٹا شفا، لیکن وہاں گیا تو بیٹا مر گیا، بیٹا ماری گیا۔ اچھا، اب وہ لڈن شاہ کہتا ہے، اس کا کلپ بھی موجود ہے، کبھی آپ نیٹ میں دیکھیں نا، یہ میں نے خود سنا ہے، تو کہتا ہے کہ وہ جو بی بی ہے نا وہ تو وہاں بتھلا مار کے بیٹھ گئی، کہتی ہے زندہ لے کر آئی تھی، زندہ لے کر جاؤں گی، زندہ لے کر آئی تھی، زندہ لے کر جاؤں گی۔ ایسی اس نے جناب پھر وہاں ضد پکڑی، اور پھر کیا ہوا، کہتے بالآخر مولا حسین کو پھر وہ بچہ زندہ کرنا ہی پڑا۔ اب آپ اندازہ کریں۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ سب فراڈ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ قرآن پڑھو، قرآن سے عقیدہ ملے گا، قرآن عقیدہ ٹھیک کرتا ہے۔ میری بات سمجھے نا، عقیدہ کہاں سے ٹھیک ہوتا ہے؟ قرآن سے۔ اور یہی وجہ ہے الحمدللہ یہ قرآن کلاسز جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں عقائد کی اصلاح کے لیے۔ فرمایا یا انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین ان سے پھٹ جائے گی جلدی جلدی، ذالک حشر علینا یسیر، یہ جو اکٹھ ہے نا ہمارے اوپر آسان ہے، یہ جو اکٹھ ہے ہمارے اوپر کیا ہے؟ آسان ہے۔ فرمایا نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ باتیں کرتے ہیں، یہ کافر جو باتیں کرتے ہیں نا ہم ان کو، وما انت علیہم بجبار، اور اے نبی تو ان کے اوپر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں، آپ کا کام ہے بس ان کو بات بتا دیں، سمجھا دیں، باقی رہ گیا دل میں ڈالنا، یہ کس کا اختیار ہے؟ یہ ہمارے اختیار میں۔ فرمایا فذکر بالقرآن، پس آپ نصیحت کریں قرآن کے ساتھ، کس کو؟ من یخاف وعید، اس کو جو اس وعید سے ڈرتا ہے، جو اس وعید سے ڈرتا ہے۔ بھائیو، آج ہماری شاید اس سال کی یہ آخری کلاس ہے، آپ جانتے ہیں، ہاں یعنی یہ سیشن کی آج کتنی